Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہر اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے. کوئی بھی جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن کے اندر بھی اپنا نور ہے، حدیث کا اپنا نور ہے، صحیح حدیث کا اپنا نور ہے، ضعیف حدیث کا اپنا نور ہے. ہر عمل جو اللہ پاک نے دیا اس کا مختلف نور ہے. اس بزرگ تھے تو پڑھے لکھے نہیں تھے، حیث بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جب تلاوت قرآن کو کرتا، حافظ کو غلطی ہو جاتی تو بتا دیتے تھے. حدیث کوئی پڑھتا، حدیث کا بتا دیتے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ قدسی حدیث ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، آپ تو پڑھے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو یہ ہے کہ ہر عمل کا اللہ نے نور رکھا ہے. وہ نور مجھے نظر آ جاتا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے. تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عمل کے ساتھ انعام بھی اللہ نے اصل سے جیو نام رکھا ہے. تو اسی طرح اللہ ذکر اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ذکر تو بہت بڑا ہے. اللہ کہتا ہے تو جتنا بڑا ذکر اللہ نے کہا ہے کہ اکبر ہے تو اس کو نور کتنا بڑا ہوگا. تو وہ بھی اس طرح لوگوں کو نظر آتا ہے. حدیث ہے، شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کو زمین پر وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے چاند اور سورج. اب یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ آپ کو اندازہ لگائیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو اس قدر روشن اور نور ہوتا ہے ان میں. جو آسمانوں پہ فرشتے ہیں جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں جیسے چاند اور سورج چمک رہے ہیں. تو یہاں میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ چاند اور سورج اس طرح جو ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں ان کا بھی حال ایسے ہی ہے. ان کی جو روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ جو ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے فرشتوں کا اس سے وہ روشن ہو جاتے ہیں. یہ ذکر سے روشن ہے پوری دنیا. آپ یہ دیکھیں آسمان پہ بھی اللہ کا ذکر روشن کرتا ہے اور زمین پہ بھی اللہ کا ذکر انسان کو روشن کرتا ہے. تو جب وہ آدمی ذکر کرتا ہے اور ذکر کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر ہی نور آ جاتا ہے. اللہ نے پھر قلبی نور، پھر سمعی نور، پھر شہری نور، پھر دمی نور، پھر بصری نور، پھر ساری نور. ہر چیز کا بال بال جو ہے نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. جی اللہ کا ذکر ہے. اب ہمیں یہ سوچنے کی ذہن کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہاں نور ہے، کتنا نور آ گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ آپ کا حماقت ہے اور ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے لیے جو دلیل ہیں وہ حدیثیں ہیں. اس سے بڑی اور کیا یقین کی بات ہوگی.
پکے یقین کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر ذکر کو جاری کرتے ہیں، غفلت نہ برتے. جب ذکر ہو تو الحمدللہ، جیسے اس ریسیور وغیرہ اللہ نے دیے ہیں کیسے انتظام کیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں سے کہیں اس پہ چلائیں اللہ کا ذکر. اتنی برکت ہے اس میں کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں. اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا نہ وہ جادو چلے گا، نہ وہ شیطان آئیں گے، نہ جین آئیں گے. اتنی بابرکت چیز ہے. ایسے نہیں کریں ذکر کہ ادھر وہ ڈبہ بھی چل رہا ہو، میوزک بھی چل رہا ہو، ادھر ذکر بھی لگا دیں. نہیں، جب ذکر کے اہتمام کریں تو ادب بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ بے ادبی ہے. قرآن آپ ایسی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کے خلافات ہیں، یہ کس کی بے ادبی ہے؟ قرآن کی بے ادبی ہے. اسی طرح جب ذکر کرتا ہوں گھر میں کریں تو کم سے کم اس وقت یہ ہو کہ کوئی خوشبو لگا دیں. الحمدللہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. تمام چیزوں کو پیک کر دیں، ایک طرف رکھ دیں اور پھر اللہ کا ذکر لگائیں تو پھر وہی ہو کہ آسمانوں پہ وہ انشاءاللہ انسان کو نور نظر آتا ہے. اللہ پاک تو انسان نور کا گولا بن جاتا ہے ذکر کرتے کرتے. جسم کا ایک حصہ. یہ نہیں کہ وہ نور جو ہے وہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ نور کو ساتھ لے کے جائے گا. قبر کے اندر بھی ساتھ جاتا ہے نور. جبھی تو ہے کہ انسان قبر میں جائے گا، ذکر کرنے والا جو ہوگا اس کا قبر تو نورانی ہوگی. روز حشر میں اٹھے گا تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا. اور یہ تھی کہ جو نور اس کو دنیا میں نظر نہیں آتا تھا، حقیقت نور اس کے ساتھ تھا. تو ہمیں وہ عمل کر لینا چاہیے بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، جس کے بارے میں حدیث دلیل دے رہی ہے کہ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. انسان واقعی اس نور میں ڈوب جاتا ہے. ایک واقعہ لکھ کے حضرت اسی طرح شیخ حدیث نے کتاب پڑھتے ہیں. بزرگ تھے بیٹھے تھے مکہ میں، تو وزیر خلفاء میں سے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کے، بڑے خلفاء میں تھے. وہ بیٹھے اپنی تلاوت کر رہے تھے اور کوئی درود شریف پڑھ رہے تھے. تو راکیوں سے لکھا ہے واقعہ کہ بھائی وہاں موجود تھا. پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حرم میں ہے کہ یہ حرم یہ نور کس کا پھیل گیا؟ پاس کو لوگوں نظر بھی آتے ہیں نور. یہ نہیں بات نظر نہیں آتی. میں آپ کو بزرگ واقعہ ہوتا ہے یہ کس کا نور پھیل گیا؟ پورا حرم روشن ہو گیا. مجھے تو کہتے نہیں کیا کون ہے کیا ہے؟ تو دیکھا سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کھڑے ہو گئے مسافہ کی کہتے بھئی آج تو آپ آئے، آپ نے کمال ہی کر دی. یہاں تو پورا حرم نورا نور ہو گیا ماشاء اللہ. تو ایسے دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نور آ رہا ہے، یہ نور جا رہا ہے، اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا فلاں نہیں. جب ایک عمل آپ ایسا کرتے ہیں اس پہ یقین چاہیے. ہمارا یقین نہیں ہے نا اس پر. حدیثیں سن لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز کا یقین کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی اس بات پر عمل کرے. جب اس بات پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے اس کا. اور جس کا یقین بن جائے کہ واقعی تو حدیث ایسی ہے، جیسے اب ہم تو ذکر کی حدیث سن رہے ہیں کہ گھروں میں نور آتا ہے، انسان نور بن جاتا ہے. تو ایسے جب آدمی سنتا ہے اس کو یقین ہے، بلند ہوگا حدیث پہ یقین کرتا ہوگا، وہ تو کہے گا بھائی چلو ذکر کرنے والا تلاش کریں، میں بھی ذکر سیکھوں، میں بھی ذکر کروں، میں اس سے طریقہ پوچھوں، اوقات پوچھوں، اپنا کوئی سسٹم بناؤں. اتنا بڑا عمل ضائع کروں جو جس کے بارے میں اس قدر بشارت آئی ہے کہ آدمی نور کا گولا بن جاتا ہے. ربنا اتمنا نورنا واغفر لنا. یہ دیکھیں کہاں کہتا ہے وہ کون سا نور ہوگا جو پلسات میں آپ کو لے جائے گا، حشر میں آپ کو چمکا دے گا، اندھیروں میں گزار دے گا؟ وہ کون سا نور ہوگا؟ اللہ کا ذکر کا نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی تعریفیں کر رہا ہے اس پہ نہ کرنے کی کچھ وجہ ہی نہیں سمجھ آتی، سوائے اس کہ انسان کو یقین نہیں ہے، نہ قرآن پہ یقین ہے، نہ ہمارا حدیثوں پہ یقین ہے کہ اس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عمل کتنا زبردست ہے. بہرحال مجھے خوشی ہے الحمدللہ. جب صاحب یقین لوگ تھے جب پتہ چلا تو ذکر میں آگے بیٹھ گئے اللہ کے فضل سے.
کچھ اللہ بھی کرم فرماتے ہیں جب کوئی عمل کرنے لگتا ہے، اللہ بھی کرم فرماتے ہیں. تو ان کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اتنی دور جانا پڑے گا، اپنا جگہ جگانا پڑے گا، ان کو اتنا یقین تک ہم جائیں گے. ہم نے بزرگوں کی بات سنی ہوئی ہے، یہ حدیث سنی ہوئی ہے، تو وہاں تو الحمد للہ نور نور ہو جائیں گے ہم جانے کے بعد، نقصان تو ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ. اور بھی ماشاء اللہ صاحب ذوق لوگ ہیں، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے آتے ہیں ذکر میں. تم بھی سننا، بڑا فائدہ ہے اس میں، ہوتا ہے ایسے. یہی ایسے آپ کو واقعہ میں سنا سکتا ہوں کہ کسی اپنے بیوی سے کہا کہ ہم ذکر پہ جا رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، تم بھی ذکر لگاؤ اور سننا. تو اس عورت کا جو عورتیں ذرا سست ہوتی ہیں نا، تو اس نے خیر خامد کیا گیا، تو اس نے ذکر لگا لیا. ذکر لگا لیا تو اس کی کیفیت بدلی ہوئی تھی عورت کی. اس سے پوچھ کیا بات ہے؟ کہتا نہیں میں تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا. کہتی کیا بات تھی؟ کہتا جو ذکر کر رہے تھے کتنے آدمی تھے؟ اس نے آدمی وہی تو جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھنے والے تھے، حضرت تھے، اور ساتھ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہتا نہیں اجتماع تو نہیں تھا آج کہیں؟ اس نے اجتماع، کہتا اجتماع سے بھی زیادہ لوگوں کی ذکر کی آواز آ رہی تھی. وہ کہتے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں انسانوں کی آواز تھی نہیں وہ، اور میں ڈر گئی، میں سوچتا میں بند کر دوں ذکر، کہ اتنی مطلب طاقتور آوازیں تھیں اللہ کے ذکر کی کہ جیسے زمین آسمان ہل جائے اس آوازوں سے. یہ تو آج کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ حدیث ہیں بھائی، حدیث ہیں. لیکن جب تک ایسی ہمیں کرنٹ نہ پہنچے، ہمیں کوئی انجیکشن نہ پہنچے، ہم پھر بھی یقین نہیں کرتے اس بات کو. بس حدیث سنی کہ بھائی اس کے تو بڑے فوراً وقت چلو یار کسی اللہ کے پاس چلتے ہیں، اس کی کیوں جائے، ٹھیک ہے ہم نمازیں پڑھتے. اب شیطان آئے گا، شیطان کا کیا کام ہے؟ اس کو تو ایک ہی کام ہے، یریدان ذکر اللہ، کہ وہ تو اللہ کے ذکر سے روکے گا، آپ کو نماز سے روکے گا، تلاوت سے روکے گا. روکنے کے کیا بہانے ہوں گے؟ یار سستی آ گئی، یار دل نہیں کر رہا اس وقت، یار چلیں پھر، یار یہ کام کر تو لیا ہم نے، یعنی مزید کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کسی چیز کی. وہ کہہ رہے یہ کر تو لیا ہم نے، فرض پڑھ تو لیا، اب نفل کی کیا ضرورت ہے یار، اب یار قرآن کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے. جھنجھوڑے اپنے آپ کو کہ بکواس کر رہے ہیں، میرے پاس ٹائم ہے، صحت ہے، کل میری صحت نہ تو کیا ہوگی، آج میں نے اللہ کا ذکر کر لیا تو یہ نور تو جمع ہو گیا میرے اندر، یہی کام بن جائے گا میرا. شیطان نہیں یار نماز پڑھ لے، چلو اب کیا ہے، چلتا رہتا ہے، اگلی دفعہ بیٹھ جائیں گے، یار کیا فائدہ، مسجد خالی ہوگی. ہے نا، یہ ہمارے یقین ہے بھائیو، یہ یقین ہے. ایک مفت کا اللہ پاک اتنا بڑا عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے. بالکل یہ کہ پلیٹ فارم بنا ہے، مسجد میں بھی آپ آئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، مجلس بھی تیار ہے، سب کچھ ہے، صرف وہاں آپ نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھنا ہے، اور وہی آپ جب گھر جائیں گے تو ہزاروں چیزیں میں وہ ٹائم صرف کر دیں گے. آپ بات کرنے میں باہر نکلیں گے، آپ دیکھیں پوسٹ میں دیکھتا ہوں ذکر کے باہر نکلتے ہیں لوگ، جو مسجد سے پہلے نکل گئے کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یار دیکھو یہاں باتوں کو ٹائم ملا ہے، یہ کیا توفیق، اللہ کی توفیق ہے اتنی بڑی انسان پر، کرم. ابھی آپ کے سامنے مسجد خالی دیکھا، وہی لوگ جن کو اللہ نے یقین بلند کیے ہیں، محبت دی ہیں، وہ اس مسجد کے بھی نہیں ہیں، دوسری جگہ چل کے آگے بیچارے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو اس پہ بھی انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تو نے ہمیں تیار کرا دی آخرت کے لیے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث میں ایسا بھی معاملہ ہے نور کا. لیکن جب تک ہمیں کیش نہ ملے، ہمیں کیا ہے اس عمل کے بعد ہمارے یہ کام ہو جانا چاہیے، ہمارے جو کام مکمل نہیں ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. ہم دعا مانگ کے آئے تو اس عمل کا سچ ہے، بس یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہمارا، اس میں کیوں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ ہمارا معاملہ کیوں نہیں بن رہا. سبحان اللہ، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے اس چیز کو ماننے کے لیے. تب مانتے ہیں ہم. یہاں ذکر کر جائیں، گھر جائیں تو بس ہمارے جناب سارے کام بنے ہو، بس یہاں پھر ٹھیک ہے. ذکر یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ کرنے کی دنیا ہے، اور جو یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ ملنے کی دنیا ہے. یہاں کریں گے تو وہاں ملے گا، ہاں تو کرنے کا کام ہی نہیں ہے. وہاں کہیں گے نماز پڑھ لیں، کہ تو کیا کر رہا تھا، جو بھیجا تھا نماز کے لیے بھیجا تھا، ہم فلاں کام کر لیں.
عمرہ کر لیں، تلاوتیں کر لیں. کہتا وہاں کیا کرنے گیا تھا تو؟ روٹی کمانے گیا تھا، گپ شپ مارنے گیا تھا. بتا کس مقصد کے تو بتا؟ جھگڑوں کے لیے گیا تھا، گپے مارنے کے لیے گیا تھا. اسی کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ یہاں کرو اور وہاں لو. تو ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے دوستو. ٹھیک ہے آج زمانہ بڑا مصروف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ایسا عمل دے دیا کہ چلتے پھرتے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. صرف توجہ کرنی ہے دل کے اوپر. کسی اللہ سے ذکر لینے دل کا، کل بھی ذکر لیتے. دیکھیں دل بھی چلے گا، زبان بھی چلے گی. دل بھی چلے گا، زبان بھی چلے گی، اور ہاتھ سے آپ پیسے بھی کمائیں گے. پیسہ نہیں رکنے لگا آپ کا. کمپیوٹر بیٹھ چل رہا ہے آپ کا، دل نہیں. دل چلنے کی میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں اس چیز کا، کیونکہ آپ فکر کرنے والے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں چل رہا جی، دل ہل نہیں رہا جی، دل میں پتہ نہیں چل رہا جی اللہ کا ذکر کا. یہ بھی ہے نا، ہم آبجیکشن کرتے ہیں. تو صرف دل نہیں چل رہا، ہل نہیں رہا، کہتے ہیں ہمارا ذکر صحیح نہیں حضرت، ذکر نہیں ہو رہا. قلب جاری ہونے کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کیا ہے. قلب جانے کا مطلب یہ نہیں دل ہلنا شروع ہو جائے. یا جس لطیفے پہ آپ کو ذکر مل رہا ہے، 7 لطیفے جن پہ شیخ ذکر دیتا ہے، وہ سارے نور نور ہو جاتے ہیں. سارے نور بن جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کیا چیز. جس کو آنکھ بند ہوگی تو پھر نظر آئے گا اس کا نور. کہتا ہے یہ کام تھا پھر. کیونکہ میں نے بتایا کرنے کا ہے، یہاں دنیا کرنے کی ہے، دکھانے کی نہیں ہے کہ یہ انعام مل گیا جی، یہ انعام آپ کو مل گیا. یہاں کام کریں لفافہ وہاں ملے گا. یہاں لفافے نہیں ملنے. یہاں تو اور تنگی آئیں گی، اور آزمائشیں آئیں گی، اور رکاوٹیں آئیں گی. یقین پیدا ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے نہ آئے، جوان اولادوں کو گھر چھوڑ کے نہ آئے. یقین نہیں ہے نا. بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں چل تو کام کر لے یا میں ذکر کرتے چلا جانا ہے، تو میرا یہ کام کر لیں. چل تو یار میرا یہ کام کرا، میں تو ذکر پہ جا. کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے اس چیز کا؟ نہیں بتایا. یہ ہماری سچویشن ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا یہ یقین ہے قرآن حدیث پہ. تو اجر بھی اس سے نہیں ملے گا وہاں پر، ہمارے سے نہیں یقین سے ملے گا اجر. یاد رکھیں. تو یہ ہم نے کرنا ہے دوست. تو شیطان کیا ہے، وہ تو رکتا ہے کہ یہ تو فضول ہے، تم اتنا کام کر لیا چل چھوٹ. نہیں، اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. قلب جاری کیا مطلب ہے؟ یہ بتا رہا تھا نا آپ. یہ نہ سوچیں کہ فلاں نہیں چل رہا، یہ چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے. چل رہا ہے، نہیں چل رہا اس سے ماں کوئی تعلق نہیں. وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا لتا ہے. ہل رہے نہیں ہل رہے. کیا مطلب ہے قلب جاری ہو گیا؟ یعنی قلب جاری ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وقت اس آدمی کی توجہ اللہ پہ ہو گئی. یہ ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. جسے ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے تو سوتے میں خواب اس کو ٹیکسی کے نظر آئیں گے، میں جا رہا ہوں، سواری آ گئی، فلاں ہو گیا. کیوں؟ اس کی نسبت بہت زبردست ہے ٹیکسی کے ساتھ. ایک آدمی دکان چلاتا ہے، اس کو ہر وقت کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ یار یہ سامان ڈال دیتا ہے یا فلاں چیز کر دیتا، فلاں چیز ہو دیتا. یہ کیا ہے؟ توجہ ہے اس کی کس کی طرف؟ وہ کام کی طرف. اور جب دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی توجہ کسی میں جاتی بلکہ اللہ کی طرف جاتی ہے. ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. چل رہا ہے، پھر رہا ہے. یہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ کے ہم. اس کا مطلب یہ ہے تو سو رہا بھی تو اللہ سوچ رہا ہے، چل رہا بھی تو اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیٹا بھی تو اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھے بس قلب جاری ہے ہمارا. الحمدللہ جتنی مضبوط توجہ ہوگی ہماری اللہ کی طرف. اس کی نشانی بتاتا ہوں. توجہ اللہ کی کیا نشانی ہے کہ توجہ ہمیں یہ نہیں ہے. اس کی نشانی بتاتا ہوں. جس کی اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ کی توجہ اپنے باس کی طرف ہوگی، آپ ہیرا پھیری کریں گے بیٹھ کر؟ میرے باس دیکھ رہے ہیں یار، کام کر لو. یا دیکھ رہے ہو اس نے کیمرہ لگایا ہے. بھارت تو کیمرہ لگا لیتے ہیں، کام پاکستان میں یہاں بیٹھ کے کیمرے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ جو وہاں کام کرنے والے ہیں وہ کہیں گے نہیں یار
حالانکہ وہ تو بچہ بہت دور ہے، نہیں یار کیمرے میں دیکھ رہا ہوگا، فوراً فون کرنے اس کو نکال دو. اس کو کہتے ہیں توجہ، دنیا کی توجہ ہے یہ، کہ اس بہت سے فٹافٹ کام کرے. اسی طرح بندے کی اللہ کے ساتھ توجہ ہو جائے گی، اور اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی توجہ ایسی بن جائے کہ ہر وقت اللہ اس کے سامنے ہو، اللہ کی طرف سوچے کہ برا کام کرنے کو کہتا ہے یار اللہ نے منع کیا میں نہیں کرتا. یہ ڈگری اور یہ درجات ہیں اس کے اللہ کے ذکر کے. اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی انسان سے، برائیاں ختم نہیں ہو رہی، کوئی جاری شاری نہیں ہے، بے شک سارے ہلتے رہیں، نور بھی نظر آئے تو کوئی بھی نہیں، وہ سب استدراج ہے، اس کو تعلق نہیں. معلوم سمجھتے ہیں یار ہمارا تو یہ دل بڑا ہل ہے، وہ غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، خیر شریع کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے ذاکر ہو گئے. یہ لوگوں بڑی غلط فہمی ہے، کوئی نہیں ہے، یہ تو سب فضولات ہے، استدراج ہے. اس کا تو واحد ایک سٹینڈرڈ ہے کہ وہ مرد وہ عورت جس میں ذکر چلا گیا نا، اندر پوسٹ ہو گیا، پینٹڈ ہو گیا، اندر گھس گیا جس کا ذکر، جس کے وہاں کہا کہ رواں رواں انسان کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی بڑی نشانی ہوگی کہ وہ نافرمانی نہیں کرے گا. نہیں یار بڑا مشکل ہے، میں تو یار یہ کام نہیں کرتا، ہیلے کانپے گا، کانپے گا گناہ کرتے ہوئے، کسی کی زیادتی کرتے ہوئے کانپے گا، دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا اس کا دل، بلکہ ضرورت کے تک دنیا میں رہے گا. یہ ہے قلب کا جاری ہونا، دل کا جاری ہونا. تو جب یہ کیفیت الحمدللہ، اگر نہیں مانی ذکر کرتے رہو، صحبت شیخ رکھو، یہ نہیں چھوڑ نہیں، کوشش کرتے رہو. کیونکہ ایک سیدھے راستہ پہ انسان چل رہا ہے تو یہ چلے یار آ ہی نہیں رہا یار، ابھی منزل ختم ہی نہیں ہو رہی، تو رکو نا، بلکہ چلتے رہو، منزل آ جائے گی ایک دن، ڈیفینیٹلی آئے گی. آپ نے لندن جانا ہے، آپ کے پاس نہیں اتنی کھٹارا گاڑی ہے تو دوسرے شٹ پہنچ کر فون بھی کر دیں ہم پہنچ گئے، آپ پہنچیں تو آپ کہیں گے یار پہنچ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں بڑی مصیبت ہے یار، پتہ نہیں کب پہنچوں گا، بار بار گاڑی دیکھیں گے، پھر کب پہنچو گے ضرور، بے شک تم سلو ہو، پہنچ جاؤ گے، ہٹو نہیں اس سے. لیکن سب سے بدقسمت لوگ تو وہ ہیں کہ جو چلتے ہی نہیں بیچارے، منزل تک کیسے پہنچیں گے وہ لوگ، آخر میں کیا حساب ہوگا. اپنے تو اس میں بس ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا اپنا، ہم نے یہ کر لیتے ہیں جی، ہم فلاں کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے. نہیں، یہ سب چیزیں آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے دوستی محبت کریں گے، اس کے ساتھ گائیڈنس لیں گے، اسے سمجھیں گے، جہاں آپ دیکھیں گے کمزوری ہو رہی ہے اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو آپ انشاءاللہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی طرف سے بالکل نہ کوئی چیز بنائے، اپنی طرف سے کوئی سٹینڈرڈ نہ بنائے، یاد رکھیں ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم فلاں کر لیتے ہیں، ہم تو یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں. ہمارا سٹینڈرڈ جو اس میں شیطانی وساوس ہیں، نفس ہے جو ہمیں صحیح سوچنے نہیں دے گا. بات اپنے حالات کو جب کرتے ہیں، احوال پیش کرنا، اپنے احوال کو پیش کریں اپنے شیخ کے سامنے، سمجھیے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں، بتائے گا یہ چھوڑ یہ کر. ہمارے حضرت فضل القدس رحمۃ اللہ کے جو علماء تھے، حضرت کریم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا تھا، وہ بھیجا ان کو مدینے میں، جو آج کو وہی سنبھالتے ہیں کام وہاں کا. تو وہ گئے، ظاہر ہے مدینے پھر رنگ تو چڑھتے ہیں آدمی پہ، عربوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے تھوڑا بہت ان پر. تو آنے کے بعد واپس ہے، تم دیکھو بیٹھے وظیفے کر رہے ہیں، خود بتاتے ہیں. میرے والد صاحب کہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، فلاں اس کو یہ کر رہا ہوں، اس کو یہ کر رہا ہوں. اس نے تمام کسی تمہیں ایک نہ بتا دوں، ایک بتا دیتا ہوں، ان سب سے بڑا ہوگا. کہ جی وہ کیا ہے، کہتے ادھر میرے سامنے قلب پہ رکھی ہوئی، اللہ 3 دفعہ کہا کہ یہ کر، سب چھوڑ دے. تو اس کی برکت ایسی ہے کہ آج مجھے پتہ چل رہا ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا کون چیز کیا ہے اور کس سے فائدہ ہمیں پہنچے گا، کس سے نہیں پہنچے گا. ہم کیا آج کو تو کتابیں نہیں پڑھتے، آج کو تو ماشاءاللہ یہ جو ہمارا شیخ کمپیوٹر ہے نا یہ کافی بتانے کے لیے، بس بتاؤ لو وہ یا فلاں شیخ یہ کہہ رہا ہے، فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، فلاں عالم نے یہ کہا ہے، یہ مت کر لو، فلاں کہتا ہے اس طرح جادو ختم ہو جائے گا، فلاں کہتا ہے اتنی آیتیں پڑھ لو، فلاں کہتا ہے یار یہ کر لو. ہزاروں لوگوں نے اس سے وظیفے کھینچے ہوئے. بتاؤ
یہ کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ تو وہی ہے، یا الذین آمنوا اللہ کونوا مع الصادقین. جو قرآن نے بتایا کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو صحبت اختیار کیجیے اللہ والے کی، یہ تمہیں بہت سی چیزیں ختم ہوتی ہیں اور ملتی ہیں. جو چاہتے ہیں اس خیر میں کہ بھائی ہم بھی سنبھلیں، اپنی بیوی بچوں بھی سنبھالیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس پہ زور لگانا پڑے گا. انہم اولادکم، یہ ساری کیا چیزیں، معلوم اولادکم فتنہ، کیا کہ واللہ عند الاجر عظیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عند الاجر. لیکن اگر تم نے محنت کی ان کو سنبھالنے کے لیے، کوششیں کی، تو یاد رکھو اجر بہت بڑا ہے اس کا، اجر ہے بہت بڑا. بس یہ نہیں ہار کی ہمت ہار گیا، نہیں یہ چیز بہت کیا ہے جی، بس ختم ساڑھے کچھ نہیں، ہمت نہ ہارو. اللہ کے راستے میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی اپنے گھروں کے اندر یہ ذکر جاری کریں. یہاں تو ہمارے خیر ذکریہ مسجد تو بڑا اچھا انتظام کیا، وہ تو خیر وہ تو ایک عجیب اللہ نے نعمت دیا ذکریہ مسجد، کہ جس طرح چاہے ذکر کرو، وہاں رکاوٹ نہیں ہوتی انشاءاللہ. ویسے میں خواہش ہوئی کہ یار صبح لوگ سوئے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، تو گھروں میں لوگوں کو ذکر جائے. تو میں نے یہ مائک لے کے، ہوتا ہے نا مائک جو اس کا مسجد کا الگ مائک ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ، یہ ہے نہیں، تو میں نے اس کا میں کہا مائک لگاؤ تاکہ گھروں میں ذکر جائے. اس کی اتنی برکت ہے، سب گھروں میں صبح فجر کا ذکر ہوتا ہے. اور تم چاہے گھر میں ہوتی ہیں، مجھے آواز دیکھیں گئی تو بھائی پڑھ کر کام ہو گیا. کسی کو یقین نہیں ہو بند کیوں، ان کا شوق ہے، چپ کیسے آن کر کے آ جائے کرو ذکر کے اندر. کیوں کہ حدیث سن لی ہے کہ جس گھر کے اندر ذکر ہوگا وہ کیا ہوگا، چاند سورج کا چمکنا شروع ہو جائے گا، وہ ظلمات نکل جائیں گے، اندھیرے نکل جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المسلمین وطاہر یاسین الحبیب الامین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا هزلنا وجدنا وخطأنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل ولا تقتلنا به واعف عنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء. اللهم اجعلنا في قلبي نورا وسمعي نورا وبصري نورا وقلبي نورا إمامي نورا وتحتي نورا وعظمي نورا واسمي نورا ولمي نورا دمي نورا وشعري نورا وبصري نورا ولساني نورا ونفسي نورا يا عظمني نورا يا من. اللهم اجعلني نورا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شکر عبادتك. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وبدنا بفضلك من سواك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستعذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد